اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 11 مارچ تک کیوں ملتوی ہوئی، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، وہ تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو دیکھیے آپ لوگوں کو دوسرا ٹاپک ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کیوں نہیں مقرر ہو رہی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے فوجداری توشہ خانہ میں کیس سنائی، پھر نیب نے توشہ خانہ، پھر توشہ خانہ 2 کیس سنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے عمران خان کو ان کیسوں کو جو رات دن جو جج صاحبوں کو امپورٹڈ کیا گیا تھا، وہ جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کی بریت کی درخواست پینڈنگ ہے، جو جسٹس میاں گلنریب کی وجہ سے عمران خان کو بریت نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے یحییٰ فریدی والا کام کیا تھا۔ آپ لوگوں کو اس کیس کی میں نے تفصیلات آگاہ کی تھی کہ اعتراض لگا کر اگر اعتراض دور کر کے سماعت مقرر کر دیتا تو پھر چیف جسٹس اسے چینج نہیں کر سکتا تھا، لیکن افسوس اس نے ایسے ہی کیا اور درخواست کر دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب کیا سیفر کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، دونوں جج سپریم کورٹ میں چلے گئے، اب کیا معاملہ ہوگا۔ اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر چلایا جا رہا تھا، جو دن بدن جو ایک منٹ بھی لیٹ نہیں کیا جا رہا تھا، وہ اب اچانک کیوں ملتوی ہو گئے، اس کے پیچھے اصلی کہانی کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب پر کیس مزید نہیں چلائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو اب معلوم ہو چکا ہے ڈوگر سلطنت ڈوگر نے کنٹرول کر لیا۔ جو کہتا تھا مجھے ریڑھی لگانے کا کہتا، میں تو کہتا ہوں شخص کو 14 توپوں کی سلامی دینی چاہیے۔ جس شخص نے کہا تھا ڈوگر تم ریڑھی لگا لو، تم وکیل اور جج بننے کے قابل ہیں، اس شخص کو سلام کو نہیں، اس شخص نے اس کو پہلے پہچان لیا تھا کہ گھٹیا انسان کو جج نہیں بنانا چاہیے۔ وہ اس جج کو سلام جو انصاف و قانون کا قتل عام کرتا ہو، وہ شخص بہت انتہائی اہم ہے اور قابل تعریف ہے، جس نے یہ شخص نے کہا تھا کہ ڈوگر تم ریڑھی لگا لو۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین آپ جانتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی تھی، دن رات ایک کر دیتے عمران خان کو سزا دینے، اور پھر جو آج 27 کو جو سماعت تھی وہ اچانک 12 دن کے لیے کیوں ملتوی ہو گئی، کیا اس کے پیچھے کوئی راز ہے، وہ الگ ٹاپک بنائیں گے، اس پر الگ ہی ویلاگ بنیں گے، لیکن ہم حقائق اکٹھے کر کے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے جج جو نئے آئے، جو ٹاؤٹ جج، وہ کیسے سن سکتے، جبکہ PTI کا موقف ہے ہم نے 26 ترمیم چیلنج کر رکھی، اس لیے اس کیس کو نہ سنا جائے۔ تو جج صاحب کہتے ہیں آپ مجھے لائے جو اس لیے گئے، میں کیسے اپنے مالکوں کو حکم ٹال سکتا ہوں جنہوں نے مجھے جج بنایا ہے، میری اوقات تو وہ نہیں تھی۔ اور چیف جسٹس جو کہتے ہیں مجھے جج بننے کے قابل نہیں تھا، لیکن جن کی مہربانی ہے انہوں نے بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو 14 اور 10 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ اب سزا معطلی کی درخواستیں جو پڑی ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سماعت کے لیے مقرر ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے، اور نہ بینچ ابھی تک تشکیل ہوا ہے۔ 1 ماہ بعد نمبر الرٹ ہوئے اور 1 ماہ بعد 3-4 ماہ اس کیس میں لگیں گے اور بہت عرصہ لگے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب تک مین جج نہیں آئیں گے اس وقت تک وہ اس کی ضرورت ہوں گی۔ اور دوسرا جو آپ بہتر جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج لائے گئے اس لیے لائے گئے تاکہ عمران خان کے کیسوں کو ڈیلے کیا جائے اور یہاں اپنی پیٹنگ سکور کی جائے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین توشہ خانہ 2 کیس ملتوی ہونا کیونکہ جو روزانہ کی بنیاد پر چل رہا تھا اس لیے نہیں چلا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اور لمبا رکھا جائے، اگر سزا دے جا سکتی تو عمران خان کو فوری طور پر کوئی نہ کوئی عدالت، اس لیے کہ القادر ٹرسٹ کیس کی جب سزا قریب ہوگی تو توشہ خانہ 2 کیس میں دے دیں گے، اس کی پھر ڈوگر سرکار اگر ڈوگر رہی جج اسلام آباد یا ڈوگر ریڑھی والا ڈوگر اگر جج رہا تو پھر GHQ اور دیگر کیسوں میں دیے جائے گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین 9 مئی کے جو سپریم کورٹ میں کیس ہیں ان کی تفصیلات آپ لوگوں کو پھر ایک ویلاگ میں
آگاہ کر دیں گے۔ دیکھیے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کی 11 مارچ تک ملتوی ہونے کی یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھا جائے۔ شکریہ۔